اور دنیا نام ہی ہے اس چیز کا کہ وہ بدلتی رہے. جو نہیں بدلے وہ ہے اللہ. جو سب کو بدل دے وہ ہے اللہ. اور العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی فطرت میں ہی بدل ہے. آپ سن رہے ہیں میری گفتگو؟ تو میں سننے کی چیز کی ہوں اور دیکھنے کی چیز کی. مجھے دیکھو، مجھے سمجھو، مجھے سن لو، مجھے پڑھ لو. نگاہ مرشد اعظم کی میں بھی ایک کرامت. میرے مرشد قاضی القضات فی الہند سرکار تاج الشریعہ حضرت العلامہ فضیلت الشیخ جماعت العلم حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان ہے، جن کی کبھی بے خودی میں کوئی نگاہ اٹھی، اسی نگاہ کی چمک کا یہ ذرہ اس وقت الحمدللہ آپ کے درمیان خطابت کا آفتاب بن کر چمک رہا ہے. اس لیے اگر ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ تو میں گفتگو سنتا. ہوائیں بدلتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. فضائیں بدلتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. زمین بدلتی ہے، بدلتی رہتی ہے. آسمان کا سورج بدلتا ہے، بدلتا رہتا ہے. ایک صبح گئی، پھر وہ صبح پلٹ کر نہیں آئی. دوسری صبح آئی، دوسری صبح گئی، پھر وہ پلٹ کر نہیں آئی. تیسری صبح آئی، تیسری صبح گئی، پھر وہ پلٹ کر نہیں آئی. چوتھی صبح آئی. جو دن چلا گیا وہ آنے والا نہیں، جو عمر چلی گئی وہ آنے والی نہیں، جو خطیب چلے گئے وہ آنے والے نہیں، جو پیر چلے گئے وہ آنے والے نہیں، جو لوگ چلے گئے وہ آنے والی نہیں. دنیا آنے جانے کا کاروبار ہے. غالب چچا کا ایک شعر ہے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے. اچھا، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اللہ. تو جو دنیا ہے، دنیا کا کام ہے بدلنا، اس لیے کہ دنیا کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت کبھی ایک وقت میں نہیں رہتا. وقت ہمیشہ بے وقت رہتا ہے. وقت ہمیشہ بے وقت رہتا ہے. آپ وقت پر رہیے تاکہ آپ کی قیمت لگ جائے. واہ واہ واہ. بالکل سائلنٹ موڈ میں آپ میری گفتگو سنیے. جب میں کہوں بولیے تب. ہوائیں بدل گئیں، فضائیں بدل گئیں، دنیا کا مزاج بدل گیا. سرکار 1,24,000 پیغمبر میں آخری نبی وہ نہیں رہے مگر ان کی نبوت کا سورج آ گیا. شاید میں نے بہت اچھی بات کہہ دی تھی، سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا. ساری چیزیں بدل گئی. مصطفیٰ کی نبوت کا تیور نہیں بدل سکتا. لا نبی بعدی، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. قیامت کی صبح تک جس کے سر پہ نبوت کا تاج استمرار اور تجدد اور کنٹینیوس لسٹے کے ساتھ ہے، وہ صرف میرے مصطفیٰ کی. واہ. یہی وجہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ واہ. ارے ہاتھ اٹھا کر بولو نا ہمارا نبی. ہمارا نبی. بیٹا کامیاب ہو ہمارا بیٹا، بیٹی کامیاب ہو ہماری بیٹی، ہم جن سے کامیاب ہے وہ ہمارا. ہاتھ اٹھا کر بولو سب سے اعلیٰ و اولیٰ. پتہ نہیں مجھے سب سے ہاتھ نہیں دکھ رہے، میری آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہے ابھی. سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و بالا، دونوں عالم کا دولہا، سارے اونچوں سے اونچا، سارے اچھوں سے اچھا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں ہوائیں بدل گئی، فضائیں بدل گئی، ملک کا مزاج بدل گیا. سرکار کا وصال ہوا. سرکار کے بعد ان کی جگہ پر صدیق آ گئے، صدیق گئے، عمر آ گئے، حضرت عمر گئے، حضرت عثمان آ گئے، حضرت عثمان گئے، مولا علی آ گئے، حضرت مولا علی گئے، آقا حسن آ گئے، آقا حسن گئے، حضرت امیر معاویہ آ گئے. اسی طریقے سے دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے. جو نہیں بدلے وہ خدا ہے جو سب کو بدل دے. بے شک. سلطنت بنی امیہ آئی چلی گئی، سلطنت بنی عباس آئی چلی گئی، سلطنت ایوبی آئی چلی گئی، سلطنت سلجوقی آئی چلی گئی.
سلطنت عثمانی آئی چلی گئی، آپ کا بھارت کا بھی ایک سفر دیکھ لیجئے، نہ شاہجہاں رہے نہ اکبر، نہ حضرت اورنگزیب رہے، پھر وہ دور بھی آیا کہ 1857 سے 1947 تک بھارتن کے گورو اور من کے کانوں کا غلام تھا، مگر پھر ہندوستان کے مجاہدین حریت نے ہندوستان کے ماتھے پر اپنی قربانی کے بہتے ہوئے خون کو آزادی کا سنور دیا۔ 1857 سے 1947 تک انگریزوں کے قبضہ ظلم و استبداد میں آپ کا یہ بھارت رہا، پھر ہوائیں بدلی، ہندوستان آزاد ہوا، کانگریس کی حکومت آئی، آگے پیچھے کچھ لوگ بھائی صاحب بالکل سنجیدگی کا ماحول ہے تاکہ کبھی کبھی اچھی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ اتنے اچھے لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں، جتنے اچھے لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نوری نگر میں نہیں بلکہ مہاراشٹر کی کسی گلیوں میں بول رہا ہوں، اس لیے محبت سے ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہوائیں بدلی، فضائیں بدلی، ملک بدلا، تہذیب بدلی، تمدن بدلا، کلچر بدلا، خیال بدلا، مزاج بدلا، دماغ بدلا، تحقیق بدلی، تحقیق بدلی، نہ آئنسٹائن رہا نہ نیوٹن رہا مگر تحقیق بدلی، ساری چیزیں بدلی۔ 1857 سے 1947 تک ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں رہا، پھر ہندوستان آزاد ہوا، کانگریس کے پنجوں میں رہا، وہ بھی نہیں رہا، آج کسی اور کے ہاتھ میں، یقین رکھیے یہ بھی نہیں رہے گا جی، اس لیے کہ دنیا بدلنے ہی والی جگہ ہے، ایک جگہ جو ٹھہر جائے وہ دنیا نہیں، یہ چلتی رہتی ہے، یہ دنیا آگے بڑھتی رہتی ہے دنیا، تو جو چیز بدلتی رہتی اس سے دل مت لگاؤ، اگر سبحان اللہ بولو تو آگے بڑھتا ہوں، سبحان اللہ، جو چیز بدلتی رہے اس سے دل مت لگاؤ، جو سب کو بدل دے اسے خدا کہتے ہیں، مولا سے دل لگاؤ۔ تین چیزوں کو آپ کے درمیان رکھو، ان تین چیزوں کو اگر آپ نے اپنی زندگی کی کتاب میں رکھ لیا، کوئی رہنما ملے نہ ملے، قرآن آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، کوئی قائد ہو نہ ہو، اسی لیے تو کتاب اللہ ہمیشہ ہمارے درمیان ہے، کتاب اللہ کو ہدایت کی کتاب، اسے اپنا رہنما بنا۔ تین چیزیں ہیں، پہلی چیز کا نام ہے یقین، واہ سبحان اللہ، دوسری چیز کا نام ہے اطاعت، اور تیسری چیز کا نام ہے محبت، سبحان اللہ۔ اگر مسکرا کر سبحان اللہ آپ بولیں گے تو سبحان اللہ۔ یقین، اس بات کا یقین کر لو کہ جب وہ چاہے گا تب ہم مریں گے، سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ، اور جی لگا کر ہاتھوں کو ایک بار ذرا لہلا کر مٹھی باندھ کر کہو لبیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، اور ایک بار کیفیت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جسے مارے گا اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ جسے بچائے گا اسے کوئی مار نہیں سکتا، نہ شداد رہا نہ شداد کی جنت رہی، نہ فرعون رہا نہ فرعون کا غرور رہا، نہ حامان رہا نہ حامان کا اقتدار رہا، تو کب تک رہے گا؟ نہ شداد رہا نہ شداد کی جنت، ایک بات اتنی ہے، نہ شداد رہا نہ شداد کی جنت رہی، میرا عثمان بھی ہے، عثمان کی جنت ہے، میرا عثمان اور عثمان کی جنت بھی ہے، تو آؤ عثمان کی زندگی اپنا سبحان اللہ۔ سب سے بڑی دولت کا نام ہے اسلام کے بیٹوں، تمہارے پاس یقین اللہ ہے، جب لفظ ہے بھی نہیں تھا،
اللہ ہی اللہ، 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 اللہ تھا جب لفظ تھا بھی نہیں تھا تب اللہ تھا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ رہے گا جب لفظ رہے گا بھی نہیں رہے گا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا دو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ادھر والے لوگ بنگلہ دیش میں ہیں کیا؟ ارے جوان ہو تم، کپڑوں سے بتاؤ کہ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، ٹوپیوں سے بتاؤ کہ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، طبیعت سے بتاؤ کہ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، مزاج سے بتاؤ کہ ہم اسلام کے بیٹے ہیں۔ بھارت میں تم کم نہیں ہو، اگر 1 کروڑ میں 20 لاکھ تم رہو، اگر 1 ارب میں 20 کروڑ تم رہو، تو 1 بس میں اگر 100 بیٹھ گئے تو 20 تم رہو گے۔ تو پھر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے بیٹوں کو موب لنچنگ کا خزانہ بنا دے، جب تیرے سر پہ ٹوپی رہے گی ایک کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے سوچے گا کہ یہاں کربلائی رنگ کے 20 چل جاتے ہیں، نہ تیرے بیٹوں کی موب لنچنگ ہوگی نہ تیرے گھر والوں کی موب لنچنگ۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگر شریعت نے تجھ سے پوچھ لیا بتا، اگر اسلام نے تجھ سے پوچھ لیا بتا، اگر دین مصطفی کے چہرے نے اداس لہجے میں تجھ سے کہا بول، ہم نے تو تجھے کہا تھا تیرا کردار حسینی ہو، تیری رفتار حسینی ہو، تیری بصیرت حسینی ہو، تیرا خیال حسینی ہو، تیرا سجدہ حسینی ہو، تیری نماز حسینی ہو، تیرا علم حسینی ہو، تیری فکر حسینی ہو۔ تم نے اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جس دن تم اسلام کے تقاضوں کے ساتھ انصاف کرو گے، بھارت کی سرزمین پر کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا ہے جو تمہارے بیٹوں کو سڑکوں پر ظلم و ستم کا نشانہ بنا دے، اس لیے کہ حسینی نہ ظلم سہنے والے کا نام ہے، نہ حسینی ظلم کرنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ اس نے پورا مطلب ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین، لہرا کے بولو یا حسین، اور طبیعت سے بولو یا حسین۔ اسلام کے بیٹوں اپنا لباس ٹھیک کرو، اپنے کپڑے ٹھیک کرو۔ تم کپڑے ٹھیک نہیں پہنو گے تو کیسے پہچانے جاؤ گے تم مسلمان ہو؟ پوچھتے ہیں تم سے بتا تیرا نام کیا ہے، پھر ظلم کا پتھر توڑتے ہیں تجھ پر۔ جب تو بھٹ سمجھ کر نکلے گا تو تیری نظر نیچی ہوگی، تیرا خیال بہتر ہوگا، تو دنیا کہے گی جب 1400 سال بعد والا مسلمان ایسا ہے تو 1400 سال پہلے والا مسلمان۔ اس لیے زندگی جینے کا ہنر سیکھو۔ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اسی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، شاب من نشأ فی العبادہ، جوان اسی کو کہتے ہیں جس کی جوانی عبادت میں گزرے۔ پتہ نہیں میرے اسٹیج کی دعا نہیں، تھوڑا سا اسٹیج مسکرا کر دعا دے دے تاکہ مزاج بنتے۔ کبھی کبھی واہ واہ کی صدا ملتی ہے نا تو اندر کا مطالعاتی انسان بے چین ہو کر باہر نکلتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں بھی کہوں گا شاب من نشأ فی العبادہ، جوان وہی ہے جس کی جوانی عبادت میں گزرے، اور جس جوان کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے اسے کوئی سایہ جس دن نہیں ملتا ہے اس دن بھی رب اپنے عرش کا سایہ اس پر کرتے ہیں۔ یہ ہے جوان کی شان، رومی بدلے شامی بدلے بدلہ ہی۔ تو بھی اب اے مرد مسلمان اپنی خودی پہچان، موسم اچھا، پانی واپر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ بویا وہ کیسا دہقان، جس پانی میں لہریں نہیں ہو وہ کیسا ہے دریا، جس میں ہوائیں تیز نہیں ہو وہ کیسا ہے۔ واہ واہ واہ،
یقین سب سے بڑی دولت ہے، اطاعت۔ وسیم بھائی وعلیکم السلام۔ اطاعت کا مطلب، اطاعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم اسلام بچا لو گے۔ اطاعت کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام بچا لو گے۔ اور تیسری چیز ہے محبت۔ محبت کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام پھیلا دو۔ اسلام بچانا بھی ہوگا، اسلام پھیلانا بھی ہوگا، اور اسلام پھیلانے سے پہلے اپنے اندر کے اسلام کو ٹھیک کرنا بھی ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے بیٹے ہیں، ہم شریعت محمدی کے اجالوں میں اپنی زندگی کی صبح و شام کی کتاب کے پنوں کو الٹ پلٹ کر جنت کی طرف جانے کی تلاش میں ہیں۔ اب تو جو چاہو ہمارے چچا آ رہے ہیں، سلامت رکھے۔ برکت کا پیڑ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی سایہ دار ہوتا ہے، اس لیے بوڑھوں کو اپنے معاشرے میں عزت کے ساتھ رکھیے۔ ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ یقین سب سے بڑی دولت ہے۔ یقین رکھو کہ ہم سوچتے ہیں، وہ نہیں سوچا۔ سوچ جاگنا میری فطرت، مگر اللہ دین سے پاک ہے تو وہاں جاگنے کا تصور بھی نہیں۔ وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ جب وہی ہے تو اسی پہ ہو جاؤ۔ اگر تم کسی کے ساتھ رہو گے تو جس دن وہ جائے گا تم بھی جاؤ گے۔ کرسی پہ بیٹھا ہوں میں، کرسی گئی میں بھی گئی، اسٹیج پر ہے حضرت عبدالرؤف رونا، اسٹیج گیا عبدالرؤف گئے۔ جس سے تم ٹیک لگا کر رہو گے، جب تک وہ چیز ہے تم ہو، تو پھر آؤ نا اسی یادوں سے ٹیک لگاؤ، جس کی یاد کرتے ہو وہ کبھی جاتا ہے۔ رب کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے۔ اور جب سب ہو جاتا ہے تو بریلی والا پکار کر کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہے منہ میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ مجھ کو دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے، دیکھتے رہیے، سبحان اللہ کہتے رہیے تو اور اچھا لگے گا۔ ارے محبت ہاتھ اٹھا کے بولو نا بھائی صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں کروں گا سب کروں گا، مجھ کو جو کرنا ہے وہ جی 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 اب بلانا فرمائیے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہاں اسے سن لیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ الحمدللہ یہ آبادی چھوٹی ہے، مگر چھوٹی آبادی کا جو دل ہے وہ بہت بڑا۔ کمیٹی کے جوانوں نے 57 لاکھ نکالا گزشتہ سال، اور الحمدللہ اسی سال صبح سویرے مسجد کے سنگ بنیاد کا خوبصورت منظر بھی سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اور جب مسجد بن کر آئے گی تو اس میں ہم اسی کو یاد کریں گے جہاں کسی اور کو یاد کرنے سے منع کیا گیا۔ جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، جب تک اس کی اجازت نہیں لی جائے، مسجد میں جیسے ہی مولانا فرید گئے، مولانا عبدالرؤف گئے، نسیم سار گئے، ابھی مسجد سے پہلے دنیا کی ساری باتیں تھیں،
मगर जैसे ही इस वाक्य को मैं कभी कभी सुनाता हूँ, अभी अभी सुना रहा हूँ, अच्छा और कभी कभी भी सुनाता हूँ तो मैं ही सुनाता हूँ। अच्छा और अगर कोई समझे सुनाए तो समझ लीजिए इसी के खिरमने मुताला का एक जर्रा चिंगारी की सूरत में उड़कर वहाँ गया। अच्छा मुलाजा फरमाए कभी कभी जो वाकया मैं सुना रहा हूँ आपको, इस वाकये को सुन लीजिए, अच्छी तरह सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान और अकीदे की सुल्फें लहराने लगेंगी। दुनिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है पटना में, उसी को खुदा बख्श लाइब्रेरी कहते हैं। क्या माना है? अच्छा, खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, अब वो पटना में। जी जी कभी कभी पूरी लाइब्रेरी पढ़िएगा, इतना अच्छा वाकया नहीं मिलेगा। कभी कभी घर की किसी अलमारी में घर की दबी चादरों में लिपटी हुई कोई किताब हो, उसमें इससे अच्छा वाकया नहीं। अब एक वाकया सुना रहा हूं, मुलाजा फरमाइए। इससे पहले पूरा मतलब हाथ उठाकर क्या कहे? पाक है। क्या बोलिएगा? हाथ उठाकर बोलना है मेरे दोस्त, बच्चा नहीं गिरेगा, मेरी दुआओं के साहिबान में बैठा है। मुलाजा फरमाइएगा, अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसमें से, बुलंद आवाज से बोलिएगा, जिसमें से हाथ से, बदन से, जगह से, बाप से, बेटे से, नींद से, झुपनी से, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। अब सुनो एक वाकया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर जलीलुल कद्र रसूल तौरात नहीं पे उतरा, कुर्सी पे बैठे, समझो ना, इधर कुर्सी पे बैठे, हाथ में एक बोतल है। नसीम भाई गया, आप पिए गया क्या? मैं भी हूँ, नवादा उसी से कट कर दिया, मगर कटे हुए नवादा फैजुल बारी में आपने आकर तालीम हासिल की। अब कटे हुए की फजीलत आपके यहाँ कितनी है वो आप जानते हैं, वरना झारखंड और बिहार का रिश्ता मत जोड़िएगा कि बात में ये बना तो वो बात हो गई, ये चिंता हो गया। अब वो ऐसा समझिएगा, बिहार नवादा गया, नसीम भाई गया, मैं भी पुराना गया, ये उधार में गया आया, मैं प्योर का गया। अच्छा, अब मुलायजा करवाइएगा थोड़ी सी बात। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, हजरत मूसा साहिब किताब पैगंबर, हाथ में बोतल। नूरी नगर के लोगों बोतल जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ माशाअल्लाह, क्यों नहीं जानिएगा? बोतल नहीं जाने वो बोतल। हाथ में बोतल, साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे फरमाते हैं, ए अल्लाह तेरा पैगंबर हूं, ए अल्लाह ये तो मैं जानता हूं कि तू सोने से पाक है, ए अल्लाह ये तो मैं जानता हूं तू नींद से पाक है, मगर तेरा पैगंबर तेरी रहमत से ये जानना चाहता है कि नींद से पाक है, मगर क्यों नींद से पाक है? नींद से क्यों पाक है? जैसे ही सवाल किया, हजरत मूसा के हाथ में बोतल थी, ठंडी हवा चली, जैसे ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा को नींद नहीं आई, झुकनी आ गया। झुकनी किसे कहते हैं? अमली तारीफ देख ले, इसी को कहते हैं झुकनी। झुकनी जैसे ही आई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई, बोतल छूट गई। अब हरेल में की तवज्जो, बोतल छूट गई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी, मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को जवाब मिल गया। अब कब्जा मूसा का, पंजा मूसा का, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की, मुट्ठी मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का, मगर हज़रत मूसा कहते हैं मौला जैसे ही हवा चली, आग लगी, बोतल छूटी, छूट कर टूटी। मूसा कहते हैं मौला पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके, अगर तू
خاموش ہو جائے گا دھرتی کون سنبھالے گا آسمان کون سنبھالے گا سورج کون سنبھالے گا دھرتی کون سنبھالے گا یہ ہواؤں کی مستی کو کون سنبھالے گا یہ فضاؤں کے رنگنے کو کون سنبھالے گا یہ کانٹوں کی نوک کو کون سنبھالے گا یہ پھولوں کی خوشبوؤں کو کون سنبھالے گا یہ آسمان کی بلندی کو کون سنبھالے گا یہ زمین کی عاجزی کو کون سنبھالے گا یہ سورج کے مزاج کو کون سنبھالے گا یہ پتوں کی کھارک کو کون سنبھالے گا یہ پھولوں کی مہک کو کون سنبھالے گا یہ پہاڑوں کا سلسلہ کون سنبھالے گا یہ کشمیر کے ہوتے ہوتے پیلے پیلے نیلوں کے موسم کو کون سنبھالے گا ہاں یہ پانی کی روانی میں طغیانی کون سنبھالے گا یہ ہر ایک چیز پکار کر کہہ رہی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے ارے نعرہ سی خدائی خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے دکھائی نہ دے اور یہ شعر اگروں بھائی اب تک جو نقابت کا پھل چھپا ہوا ہے اسے استعلائی دکھائی نہ دے خدا نام نامی ہے اس ذات کا خدا نام نامی ہے اس ذات کا خدا نام نامی ہے خدا نام نامی ہے خدا نام نامی ہے اس ذات کا خدا نام نامی ہے اس ذات کا جو موجود ہو جو موجود ہو اور دکھائی نہ دے جو موجود ہو اور دکھائی نہ دے دکھائی نہ دے جو موجود ہو دکھائی نہ دے دکھائی نہ دے جو موجود ہو جو موجود ہو اور دکھائی نہ دے خدا نام نامی ہے اس ذات کا جو موجود اور دکھائی نہ دے دکھائی نہ دے ایک شعر پڑھ ایک اور بھی جنہیں مسکرانا تو مسکرا کر سبحان اللہ کچھ لوگ مسکرائے میرے گلشن دل کی کلیاں چٹک اٹھی سب مسکرائیں گے تو چٹکتی کلیاں گلاب کا پھول بننے کو بہتر سبحان اللہ محبت سے مسکرا کر بولیے سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو لبیک یا رسول اللہ خدا مجھ سے ہے نظر چھین لے خدا مجھ سے ایسی نظر چھین لے کہ جس میں مدینہ دکھائی نہ دے کہ جس میں مدینہ واہ واہ ماشاءاللہ یاد بھائی
ماشاءاللہ تو جو ہے آپ ترنم چھوڑتا ہوں تکلم کی طرف بھاگتا ہوں محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ یقین رکھو کہ اللہ ہے جی جی جب وہ دلائے گا تو کوئی مار نہیں سکتا جی جی احمد تیرے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب تک پیٹ میں رہتا ہے تو اسے کھلاتا کون ہے جیسے ہی پیدا ہوا ماں کے پستان کے قریب نہیں کیا چوسنے لگا بتا اس بچے کو یہ بتاتا واہ صحیح اس بات بچے کو یہ بتاتا کون ہے تو جو عدم سے وجود لینا ہاں 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 کچھ نہیں کو اتنا خوبصورت بنا جی وہ ہے میرا اللہ بے شک ہاتھ اٹھا کر بولو وہ ہے میرا اللہ اے جوان تو بھی ہاتھ اٹھا کر بول وہ ہے میرا اور ہاتھ اٹھا کر بول وہ ہے میرا بابا کی تقریر مت سننا عالم کی تقریر سننا بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے کہا یہی جو رہے گی تو اے نسیم بہار کہاں سے آئیں گی رانائیاں چمن کی بے شک اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نصر کے اعلیٰ حضرت لگتا ہے کہ عظمت بابو پھر مدینے جانے کا ارادہ ہے ابوالکلام والا بھائی ابوالکلام ہمدم الحرم دور لے جانے والا بھائی عظمت کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں نہیں عظمت یا ان کو لے کر آئے ہیں اس لیے کہ عظمت کو یہ لے کر مدینے گئے تھے اچھا تو رب پر یقین رکھتا جو امامے میں ہے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اس گلابی رنگ کو اللہ سلامت رکھے یہ گلابی رنگ بتاتا ہے کہ میرا عقید و عمل بالکل بریلی والے رضا کے رنگ پر ہے ماشاءاللہ بابو ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے مدینے سے بہتر کوئی شخص نہیں مدینے سے ایسا کوئی شخص جو ہے یقین رکھو اللہ ہے پھر آپ کر بولو اللہ 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 مجھے بہت دور تک جانا ہے پتہ نہیں پتہ مجھ کو کہاں تک لے جائے گا گفتگو ہے مگر اشاروں میں ایک بات بتا رہا ہوں مکہ کا نام سنا ہے جی کعبہ مکہ میں ہے کعبے کی رونق کعبے کا منظر ہاتھ اٹھا کر پڑھ دیں میرے ساتھ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر جب میں گیا تھا تو میں کعبے کے پاس غلاف کعبہ پہ نظر تھی اور میں یہی کلام پڑھا ایک لگتا ہے کہ روح کی بھاری ہے جو آتی ہے جاتی ہے نام ہی پڑ گیا سورہ فیل ہاتھی کا سورہ اب ہاتھی اب رہا لے کر آیا کعبے کو گرا دینا ہے کسی نے کہا مصطفیٰ کے دادا عبد المطلب سے عبد المطلب کیا ہوا اب رہا پوری فوج لے کر آ رہا ہے کعبہ کو گرائے گا عبد المطلب نے کہا فوج لے کر آ رہا ہے مجھے میں دم نہیں کہ میں لڑوں مجھ میں طاقت نہیں کہ میں مقابلہ کروں ارے نہیں لڑیے گا تو کعبہ بچے گا کیسے کہ اتنی بڑی فوج ہم مٹھی بھر لو کیسے لڑائی لڑیں گے تو پھر بچے گا کیسے جواب سنیے دروب صاحب مصطفیٰ کے دادا عبد المطلب نے کہا میں کمزور ہوں تو کیا ہوا
آئے ہیں میں کمزور ہوں تو کیا ہوا میرا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، بے شک میرا اللہ تو سارے حاکموں کا حاکم ہے۔ میں کمزور ہوں تو کیا ہوا، وہ کعبے کو بچائے گا جس کا کعبہ ہے۔ چلے گئے پہاڑ پر اپنے لوگوں کے ساتھ، اب رہا کہ پوری فوج آ گئی، اب کعبہ گرانے والے تھے۔ پھر کسی نے کہا اے ابن مطلب اب کب کعبہ گرنے والا ہے؟ ایک نظر اٹھائی، یقین کی نظر تھی، رب کی طرف دیکھا، یقین کی نظر سے دیکھا، اور گویا دل ہی دل میں کہا مولا جب تیرا گھر ہے اور میرا تجھ پہ یقین ہے تو میرے یقین کی اس دیوار کو اپنے کرم کی طاقت سے مضبوط کر دے، مضبوط کر دے۔ اتنا ہی تو دیکھنا تھا، موٹے موٹے ہاتھی اور اس کو تباہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے۔ بے شک سبحان اللہ جب تک ایک ایک فرد اللہ اکبر نہیں بولے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ میں کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں تک چپ ہے، ایک بار اور موقع دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موٹے موٹے ہاتھی، چھوٹے چھوٹے پرندے، علماء مسکرا مسکرا کر نظر کے داد دیتے بات بن جائے گی۔ خدا کی قدرت کا جلوہ تو دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چھوٹی 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 چھوٹے چھوٹے پاؤں، علامہ فرید صاحب ایک اور جلوہ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چھوٹی چھوٹی چوچیں، چھوٹے چھوٹے پاؤں، اور چھوٹی چھوٹی چوچوں میں چھوٹے چھوٹے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، موٹے موٹے ہاتھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ امریکہ کا ایٹم بم ناگاساکی، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کا نام ہے امریکہ، صحیح سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے امریکہ، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ۔ اس لیے اور دنیا میں سب سے زیادہ امن والے مذہب کا نام ہے اسلام، اسی لیے آتنکوادیوں کو اسلام سے بڑی نفرت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں آتنکواد ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں ٹیررسٹ ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں پیار ہے وہاں ہے اسلام، جہاں امن ہے وہاں ہے اسلام، جہاں شانتی ہے وہاں ہے اسلام۔ اب تو چلتی ہوئی سڑکوں کی رینگتی ہوئی چیونٹیوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کبھی انسان کی گردن مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام جان لینے کا نام نہیں ہے، اسلام جان بچانے کا۔ آئے ہے بے شک حق ہے ماشاءاللہ۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب گری تو امریکہ کا ایٹم بم گرا ناگاساکی اور ہیروشیما پر تو لوگ سب نہیں مرے، کچھ بچ گئے۔ اگر خدا کی قدرت کا ایٹم بم چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی صورت میں گرا تو ابرہہ کی پوری فوج کا یہ حال ہو گیا کہ اس سے بہتر تعبیر کسی زبان میں نہیں ہے، یہ صرف قرآنی زبان میں ہے۔ وَجَعَلَهُمْ كَالصَّرِيمِ مَعْقُولٍ، یہ ہلاک ہونے والے ایسے ہو گئے جیسے اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، بے نام و نشان ہو گئے۔ اللہ جسے نام و نشان دے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ جسے بے نشان کرتے اسے کوئی نشان دے دے۔ بے شک میرے دوست یقین رکھو کہ اللہ ہے۔ دوسری بات اطاعت، سارے بات اطاعت، ایمان اور یقین کے بعد اطاعت ضروری ہے۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ فری میں جنت لے لو، کوئی فری میں ٹماٹر نہیں دیتا ہے، کوئی فری میں آلو نہیں بیچتا۔ ان پیروں کا بھی علاج کرو جو فری میں جنت بانٹنے کی صنعت لیے بیٹھے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک بھی عبارت ایسی نہیں ہے جہاں تک کوئی ثابت کر دے فری میں جنت۔ آقا کی زبان نبوت کا ایک فرمان نکلا، صحابی رسول نے سوچا بتا دو، عمر واپس لے کر آ گیا۔ اس لیے فری میں جنت دینے کا کوئی بھی وعدہ کرے تو سمجھ لینا وہ بابا نہیں ہے۔ پگڑی جتنی پیچیدہ ہو مگر وہ غلط ہو، امامے کا پیٹ جتنا گہرا ہو مگر وہ غلط ہو، تورن جتنا بھی نکلا ہو مگر اس کی تورن بازی غلط ہو رہی ہے۔ جنت فری میں دینے کا نام نہیں ہے، ہو سکے تو ایمان کی دولت کے ساتھ
کبھی رات کی تنہائی میں رو رو کر خدا کو منا لے، وہ چاہے گا تو جنت مل جائے گی، وہ نہیں چاہے گا تو تیری نماز بھی تجھے جنت نہ دلا سکے گی۔ اس لیے نماز روزہ پڑھ مگر جنت اسی سے مانگ۔ اطاعت کرنا ضروری ہے، وقت نہیں کہ میں اس پر بات کروں۔ تیسری چیز محبت۔ اطاعت پر گفتگو بہت ہوتی رہتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا اس پر گفتگو کروں۔ اگر سارا حصہ میں ہی گھیر لوں گا تو اللہ کا فرید صاحب کی خطابت کا انسان چکے میری خطابت کے وجود نازک پر جو کان و تشنیع کے پتھر پر آئے گا تھوڑی سی بات بولا تھا، فرمائیے گا۔ محبت، اسلام کہ تعویذ سے خود کو بھی سنوارنا ہے، اطاعت یعنی اسلام بچانا، محبت یعنی اسلام پھیلانا۔ اب پھیلانے پر بس ایک واقعہ، الحمدللہ صبح مسجد کا پتھر رکھا جائے گا انشاءاللہ، تم یاد رکھیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ کتنوں کو خوشی ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے سبحان اللہ۔ بہت دیا ہے آپ لوگوں نے۔ علامہ فرید صاحب کی زبان کو فرید کی لذت عطا فرمایا۔ جی جی جی، حضرت بابا فرید نے مٹی پر پڑھ کر پھونک دیا تھا قل هو اللہ احد، مٹی سونا بن گئی۔ جسے سونا دیا تھا اس نے سوچا کہ جنت سونا بھی مل گیا، سونا بنانے کا طریقہ بھی مل گیا، جلدی سے سونا کھا کر ہضم کر گیا۔ پھر مٹی لایا، پڑھتا رہا قل هو اللہ احد، پھونکتا رہا، مگر مٹی کاہے پر سونا بنے؟ دوڑ کر بھاگا بابا فرید کی بارگاہ میں کہ اب کیوں آئے ہو؟ کہا حضور آپ نے 3 مرتبہ پڑھا تھا سورہ اخلاص، مٹی کو سونا بنایا تھا، ہم تو 3 مرتبہ پڑھ چکے مگر مٹی سونا نہ بنا سکے۔ تو بابا فرید نے کہا مٹی کو سونا بنانے کے لیے صرف سورہ اخلاص نہیں پڑھنا پڑتا بلکہ فرید کی زبان بھی ہونی چاہیے۔ واہ 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 واہ، فرید کی زبان بھی ہونی چاہیے۔ تو بات نکل گئی تو مجھے بتا دیا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں بہت نازک دور ہے، میں نے میرے بزرگوں کا کلام پڑھ دیا، چھاپ بھی لگ کر جھیل بھی بولتے نینا ملا کے، تو کتنے نابالغ مولویوں کی تحقیق کے چراغ دور ہونے لگے۔ اور یہ فیس بک یہ لوگ ہیں، اسے کیا پتا کہ امیر خسرو کا دل کون ہے، اسے کیا پتا محبوب الہی کی چوکھٹ کیا ہے، اسے کیا معلوم کہ سلطنت چشت کے دروازوں پر امیر خسرو کے کلام کی کیفیت کیا ہے، اسے کیا معلوم کہ اہل دل کے اقلیت کی فصیلوں پر امیر خسرو کی ارادت کا جھنڈا کیسے ہے۔ بے شک تیری دید کو تیری دید کو اپنی عید کہے، سب بابا فرید فرید کہے، سب بابا فرید فرید کہے۔ اب کون فرید؟ جو ان کے 2 رتن، ایک دلی ایک کلیہ، ایک دلی ایک کلیہ، سب بابا فرید فرید کہے، ایک صورت کی دوئی مرتیا، ایک صورت کی دوئی مرتیا، دونوں کی بالکل ایک ہی بدیا بدیا، محبت اسی خواجہ فرید کے گلشن چشتیت کا ایک پھول سر سب کا مسکراتا ہوا لہراتا ہوا پھول حضرت خواجہ نشین۔ بس اسی کو میں بتا رہا ہوں، تھوڑی سی بات آپ سے کروں گا۔ اس واقعے کو سننا چاہتے ہیں بس 5 منٹ میں سنا صرف 5 منٹ میں، جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضور نے ہاتھ اٹھا کر جوانوں میں کیوں؟ اب ملازم پر بتائی جائے، ہاتھ اٹھا دیا تو بول دو سبحان اللہ۔ اس واقعے کو میں 5 منٹ میں سنا دلی اور اشاروں میں سمجھنا، جتنے جوان بیٹھے، جتنے جوان سب بھارتیے، سب ہندوستانی، اور فخر سے کہو کہ ہم اس بھارت میں رہتے ہیں جس کا مالک غریب نواز ہے۔ آئے ہیں اس کا مالک غریب نواز ہے۔ بس آخری بات کرتے ہیں، اب تو بھائی خواجہ نصیرالدین چرا کے دلی مغرب کی نماز پڑھ کر
اپنے مریدوں کے ساتھ باہر نکلے، جیسے ہی کچھ دور چلے راستے میں ایک گھر تھا، گھر نہیں تھا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، بوسیدہ مکان، ٹوٹا مکان، کمزور مکان. جیسی وہاں سے گزر رہے تھے، اندر سے برتن کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی. جیسے ہی برتن کے ٹوٹنے کی آواز آئی، حضرت اس واقعے کو سنو، حضرت خواجہ نصیر رک کر کہتے ہیں یہ اندر سے برتن کے گرنے اور ٹوٹنے کی آواز کیوں آئی؟ تو آپ فرماتے ہیں ان کے خدام کہ سرکار یہ ایک غریب یہودی عورت کا مکان، یہودی عورت کا مکان ہے. کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر برتن گرا کیوں؟ ایسا لگا ٹوٹا. کہا وہ غریب ہے، یہودی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ہیں، دن بھر محنت کرتی ہے، کسی کے گھر میں جھاڑو، کسی کے گھر میں برتن مانجتی ہے، کچھ پیسے کماتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، پڑھاتی ہے، بچے کو کھلا پلا کر پیسے نہیں بچتے ہیں. جب پیسے نہیں بچتے تو مغرب کے بعد گھر میں چراغ نہیں جلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گھر میں اندھیرا ہو گیا ہوگا. تو راستے میں رات میں جب اندھیرا چھا گیا، کسی کو کچھ ضرورت پڑی ہوگی، اٹھے ہوں گے تو برتن سے ٹکرا گئے ہوں گے تو برتن ٹوٹ گیا ہوگا. اتنا سننا تھا برتن ٹوٹا، غریب کا برتن ٹوٹا، اتنا سننا تھا میرے نصیر کا دل ٹوٹا. اللہ میرے نصیر کا دل ٹوٹا. پلٹ گئے، اپنی خانقاہ میں آئے. خدام بھائی نے دیا سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. اب ملاحظہ فرمائیے، دل ٹوٹا، لوٹ کر آ گئے. کہاں لوٹ کر آئے؟ اپنی خانقاہ میں لوٹے. خانقاہ میں لوٹ کر آئے، اپنے خادم کو بلایا. خادم کو بلا کر کہا کہ اس خانقاہ میں روز کتنے چراغ جلتے ہیں؟ اس خانقاہ میں روز کتنے چراغ جلتے ہیں؟ کہا 6 چراغ جلتے ہیں. کہا جو 6 چراغ میں سب سے بڑا چراغ ہو اسے لے کر آؤ. بڑا چراغ لایا گیا. آپ فرماتے ہیں کل سے یہ چراغ میری خانقاہ میں نہیں جلے گا، اس غریب یہودی عورت کے گھر میں جلے گا. بولو اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں نفرت نہیں، محبت کی محبت ہے. کہ اس گھر میں جلے گا. جیسے ہی کہا کل سورج ڈوبنے سے پہلے اسے پہنچا دینا. اس کے بعد کا سنو، صرف چراغ پر پہنچانا بلکہ ہر دن ایوری ڈے وداؤٹ گیٹ، بغیر ناغہ کیے سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس گھر میں چراغ کے لیے تیل بھی پہنچانا. ہر دن ہوا رہا. پھر حکم دیا کہ صرف تیل ہی مت پہنچانا بلکہ جو خانقاہ میں لنگر تیار کیا جاتا ہے تو لنگر کا کھانا سب سے پہلے اس غریب عورت کے گھر میں پہنچانا. 10 دن 12 دن 14 دن ہوا ہوگا، چراغ بھی جل رہا ہے، گھر میں اجالا بھی آ گیا ہے، کھانا بھی پہنچ رہا ہے. 12 13 15 دن گزرا ہوگا. ایک اچانک وہ یہودی عورت اپنے بچوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے خانقاہ فریدیہ، خانقاہ نصیریہ، نظامیہ فریدیہ میں داخل ہو گئی. پوچھتی ہے بابا کہاں ہے؟ کسی نے کہا چھوٹے سے حجرے میں بابا ہے. جب یہ عورت اپنے بچوں کو لے کر وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی کہ بابا کچھ پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بابا نے تسبیح کا پڑھنا بند کیا. نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ایک عورت ہے. کیا بات ہے بیٹی، کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو؟ وہ کہتی ہے بابا مجھے نہیں پہچانا. نہیں پہچانتا باپ بیٹی. کہا میں وہی عورت ہوں جس کے گھر آپ چراغ بھیجتے ہیں، وہی میں ہوں جس کا گھر آپ نے روشن کیا ہے، وہی میں عورت ہوں جس کے گھر کھانا آپ بھیجتے ہیں. کہا تم وہی ہو بیٹی. کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں بیٹی اور بھی کوئی ضرورت ہے تو بتا دو، اور بھی کوئی ضرورت ہے تو بتا دو، یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا خادم جاتا ہے اسی کو بول دو. کہا سنو بس سنو. 5 منٹ کا واقعہ کر لیا تھا وقت، 3 منٹ گزر چکا، 2 منٹ میرے ہاتھ میں ہے. وہ عورت کہتی ہے بابا اب ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے، میں دیکھنے آئی ہوں کہ کون ہے وہ، کون ہے وہ. دیکھ لیا، فیصلہ کر لیا. جب دلی کا نصیر ایسا ہے، مدینے کا امیر کیسا ہوگا، مدینے کا شہنشاہ کیسا ہوگا، مدینے کا وہ پیران پیر کیسا ہوگا. میں آیا ہوں، کوئی ضرورت ہے بیٹی تمہاری ہو؟ بابا میں اس لیے آئی ہوں کہ دیکھ لی ہے میں نے یار کی صورت میں اس یار کی صورت، یار کی صورت میں اس یار کی صورت دیکھ لی ہے. اب کیا کہنا چاہتی ہو بیٹی؟ کہ ساری ضرورت پوری ہو گئی بابا، بس ایک ضرورت ہے. کیا ہے؟ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا دو. خواجہ نصیر کہتے تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ
لا الہ، ہاتھ جھگڑا بھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھا کس طرح محبت سے اسلام پھیلایا۔ آپ بھارت میں ہو، علماء سے بھی میں کہوں گا ادب کے ساتھ، آپ بھارت میں ہیں، میں بھارت میں ہوں، تقریر وہ کیجئے جس میں محبت، انداز وہ رکھیے جس میں محبت ہو، اسٹیج پر آئیے تو اعتماد کے ساتھ آئیے، اسٹیج لڑنے کی جگہ نہیں، شاعر خطیب سے لڑ رہا ہے، پیر سے لڑ رہا ہے، مولوی سے لڑ رہا ہے، بابا سے لڑ رہا ہے، تم جس دیار میں ہو یہ سلطنت چشت ہے، جملہ لینا، یہ سلطنت چشت ہے، اور سلطنت چشت میں قادریت بھی ہے، سلطنت چشت میں سہروردیت بھی ہے، سلطنت چشت میں نقشبندیت بھی ہے، غریب نواز کا سلسلہ چشت دسترخوان ہے، اور اسی دسترخوان پر قادریت بھی اتری ہے، نقشبندیت بھی اتری ہے، کہ اسلام پھیلانا ہے تو آؤ اے دیوانوں، سلسلے چشت کے بزرگوں کا طریقہ محبت لے کر چلو۔ بھارت پھر سے نفرت کی طرف جا رہا ہے، یہ ملک پھر سے دشمنی کی طرف جا رہا ہے، اور اس نفرت بھرے ماحول میں اگر تم اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہو، اس نفرت بھرے ماحول میں اپنی آئیڈینٹی رکھنا چاہتے ہو، اس نفرت بھرے ماحول میں اگر محبت کی دکان کھولو گے تو اسلام تمہارا بچے گا بھی، اور تمہارے کردار سے اسلام پھیلے گا بھی۔ یقین سلامت رکھو، اطاعت کے راستے پہ چلو، محبت کو عام کرو، اگر یہ کرو گے تو زندگی تمہاری کامیاب ہوگی۔ ڈرو مت، علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سب حاکموں کا حاکم وہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔